اس دنیا سے چلے گئے. 2 یا 3 بہت زخمی ہیں، وہ ہسپتالوں میں ادھمپور میں ہیں، رجوری میں ہیں. اللہ جانے ان کا کیا حال ہوگا. جو سورن کوٹ میں ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کی حالت ان سے بہتر ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی ہے. وہ بیچارے مزدور ہیں. اب کیا مزدوری کریں گے جب ان کی ٹانگوں وانگوں پہ بازوؤں پہ چوٹیں لگی ہیں؟ کیسے کریں گے؟ اس سے میں آپ کی میڈیا کی سے گزارش کروں گا کہ یہ میری بات سرکار تک پہنچائیں کہ ان لوگوں کو قریباً 5 لاکھ ایک آدمی کو دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ راشن دینا چاہیے ان کو 6 مہینے کے، جب تک یہ بالکل تندرست ہو جائیں گے. نہیں تو ہم لوگوں کو کھو دیں گے. اور اگر لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ ہم آتنکوادوں کو مقابلہ کر سکیں اکٹھے، تو یہ کبھی جیت نہیں سکتے. جب تک لوگ ہیں تبھی جیت سکتے ہیں، لوگ نہیں ہوں گے تو نہیں جیت سکتے. اس سے بہت ضروری ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سنیے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ راجناتھ سنگھ جی تشریف لائے. ان نے اس کا جائزہ لیا. ان نے ان سب رشتہ داروں کا سنا جو وہاں ان سے ملے، ان سے کہا کہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزا کڑی سے کڑی سزا دیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی چھان بین جلدی ہوگی، اور جلدی یہ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ انہیں سزا کیا دی ہے، کیونکہ نہیں تو لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ اٹھ جائے گا. جیسے کہ بی جے پی تو بول رہی ہے کہ جو حالات ہے جموں کشمیر کے اندر وہ سامانیہ ہو گئے ہیں. وہ ان کی آنکھوں پہ جو اینک لگی ہے اس سے وہی دکھتا ہے. اس فاروق عبداللہ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ کس چیز کا؟ یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آتنکواد ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے پڑوسی سے آ رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا جب تک کہ دونوں ملک بات چیت کے ٹیبل پہ نہیں آئیں گے. نہیں ختم ہوگا. میں آپ سے خون سے لکھ کے دے سکتا ہوں، نہیں ہوگا. سر بس آخری اور 4 لڑائیاں ہو چکی ہیں. 4 لڑائیوں میں یہ جو ہمارا سرحد ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہے، اور لڑائیوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، نہ ہوگا. آپ دیکھیں کتنے سال، 1 سال سے وہ روس کا اور اس ملک کا لڑائی ہو رہی ہے. کون مر رہا ہے وہاں پہ؟ وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں. بربادی کن کی ہو رہی ہے؟ جو وہاں رہنے والے ہیں. روس کی نہیں ہو رہی ہے، یا امریکہ جو مدد کر ان کی نہیں ہو رہی ہے، ان لوگوں کی جو وہاں رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہاں ایسا کچھ ہوا، مر تو ہم جائیں گے، ہم سب کو سب ختم ہو جائے گا. اسے دعا کرے اللہ سے کہ ایسی بات نہ ہو، اور بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو، اور دونوں ملک محبت میں رہیں، ترقی کریں گے، اور وہی ہم چاہتے ہیں. سر ایک سوال میرا ہے سر، جیسے کہ آپ کی آنکھوں سے ٹھیک لگ رہا ہے کہ آپ نے ان کی حالت دیکھی ہے، فاروق صاحب باغ نظر آ رہے ہیں اس وقت، تو سر بار بار آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں، پاکستان سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن سر اگر دیکھیں مرکز کے قانون تک جون تک نہیں رینگتی ہے، تو کیا وجہ ہے سر؟ بار بار آپ دیکھیے، میں آپ سے کہوں گا، پاکستان کی حالت آپ کو پتہ ہے. اب الیکشن آنے والے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم وہاں پہ اچھا آئے گا، اور وہ اس بات چیت کو آگے چلانے کی کوشش کرے گا. اور ہندوستان میں بھی الیکشن آنے والے ہیں، ہمارے وطن میں الیکشن آنے والے ہیں. اس میں بھی جو نیا وزیر اعظم بنے گا، جو حکومت بنے گی، ان کو اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. جب تک اسی طرح توجہ نہیں دیں گے، یہ ہمیں کھاتا جائے گا، اور اس کا نتیجہ صرف ہم پہ ہی نہیں پڑ رہا ہے، ہندوستان کے ہر مسلمان پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. جن کو پیس دکھتا ہے تو ان کی آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے، کیونکہ آتنکواد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آتنکواد ابھی بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں
کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے، افسر شہید ہو گئے، ہمارے پولیس کے ڈی ایس پیز اور پولیس کے جوان شہید ہو گئے. پھر یہ آپ نے دیکھا ابھی جو پنچ میں ہوا ہے اور وہاں پہ آتنکوادی حملہ ہوا، اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے. پھر فوج نے کئی آدمیوں کو اٹھایا گاؤں سے جن کا قصور کچھ نہیں تھا، مگر وہ کہنے لگے آپ نے کھانا کھلایا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے کھانا نہیں کھلایا، ہم اس بالکل ملوث نہیں ہیں. مگر ہوا اور زبردست مار پیٹ بھی گئی ان کی، جس میں کہ 3